أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بیت غم بعشوے ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جان جانے دل بھرے، نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من، خندہ روح جبیں روشن غنچہ دہن شیریں سخن، نکہت زلف معنبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم بھائی تنویر اور ان کے برادران کو تعزیت پیش کرنے اور ان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی بال بال اور کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائے اور انہیں دائمی سکون عطا فرمائے، ساری آل اولاد اور سارے عزیز و اقربا کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کی ہر عورت کو یہ عزت بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں، یعنی پاگل ہو گئی تو محلے کو تو پتھر مار سکتی ہے، اپنی اولاد کو کبھی نہیں مار سکتی۔ یہ ماں کو اللہ نے اس دولت سے نوازا ہوتا ہے۔ ماں اتنا بڑا مقام ہے ماں کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کو صحابی بننے سے روک دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول، میری تمنا ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں، آپ کی زیارت کروں اور صحابی بننے کا شرف حاصل کروں۔ نبی نے فرمایا، ماں کی خدمت کر، اگر مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کر، جنت میں ملاقات ہو جائے گی۔ اے عمر، جب اویس کرنی آئے تو ان کے لیے اور میری امت کے لیے ان کو کہنا کہ دعا کرے۔ جب وہ آیا حج کرنے کے لیے تو حضرت عمر نے درخواست کی، حالانکہ عمر خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر سے کہا جا رہا ہے کہ اویس کرنی سے دعا کرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسی ماں کی خدمت کی ہے کہ اللہ ان کی کوئی دعا ٹالتا ہی نہیں ہے۔ نبی جب معراج پہ گئے تو جنت میں قرآن سنا، فرمایا جبریل سے پوچھا یہ قرآن جنت میں کون پڑھ رہا ہے؟ کہ جنت میں تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، مدینے میں ایک تیرا صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی آواز اللہ جنت میں فرشتوں کو سنا رہے ہیں۔ پر نبی نے عرض کیا، یا اللہ میرے سارے صحابہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو ایک آواز آ رہی ہے، کہاں یہ ایک وہ تیرا وہ صحابی ہے جس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، خدا اتنا خوش ہو گیا ہے کہ اس کی تلاوت کو جنت میں فرشتوں کو سناتا ہے۔ بہت بڑا مقام رکھتی ہے دوستو، جن کی زندہ ہے قدر کر لو، یہ دولت جب اٹھ جائے گی کائنات کی کوئی دولت اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم انسان ٹھہرے، نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب نعمت اٹھ چکی ہوتی ہے، پھر سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس لیے جو ہے جن کے چلے گئے ہیں وہ ان کے جانے والوں کے حقوق ادا کرتے رہے۔
ایک حق یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، اگر ماں گئی ہے تو ننیالی جو رشتہ ہے، مرتے دم تک اس رشتے کا خیال کرنا کہ تمہاری ماں اس قبیلے سے تھی۔ اور فرمایا ماں کی اگر کوئی سہیلی ہو تو اس کا احترام کرنا، یہ اسلام کہتا ہے۔ ماں کی اگر کوئی سہیلی تھی تو اس کا احترام کرنا، ماں کے اوپر کوئی قرضہ رہ گیا تھا اس کو سب سے پہلے ادا کر دینا، اور زندگی بھر جتنے دن جیو یا جتنے سال جیو، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرنا۔ صرف اسلام یہ نہیں کہتا کہ رسماً کوئی دن طے کر لو یا تاریخ طے کر لو، نہیں، جب بھی ہر نماز کے بعد جب بھی اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو اپنی ماں کو مت بھول جانا، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان، اللہ کے بعد اور اللہ کے حبیب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر تمہارے سر پہ اگر کسی کا بڑا احسان ہے تو وہ ماں کا احسان ہے۔ اس لیے خیر یہ میرا سبجیکٹ نہیں، میں نے جو آیتیں پڑھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ قاری صاحب نے مجھے جو حکم فرمایا کسی ایک موضوع کو لے کے آپ چلے گئے، تو میں نے کہا میں بہترین موضوع کا انتخاب کر لیتا ہوں۔ حسین مجمع ہے اور حسین چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جھلک میں نبی کی سیرت کی آپ کو دوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں، تاکہ جو ہے ہماری یہ مجلس منور بن جائے، اللہ خوش ہو جائے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے نبی کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے۔ اور تو خیر نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، صداقت و عدالت، شجاعت و جرت، جرت و ہمت، امانت و دیانت، معیشت و تجارت، نبی کی عبادت و ریاضت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصال، آداب و اخلاق، اقوال و احوال، کردار و احوال، رفتار و گفتار، انوار و اطوار، تجلیات کے خط و خال، نبی کے شمائل، فضائل، مناقب، عجائب، نبی کے جمالات، کمالات، معجزات، احسانات، نبی کے احسان، اس نبی کی شان کیسے کروں میں بیان جس کے بارے میں نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔ لفظوں سے وصف لفظوں میں بیان وصف محمد نہیں ہوتا، کوزے میں بند کبھی سمندر نہیں ہوتا۔ میں جب نبی کا ذکر چھیڑتا ہوں تو حیران و ششدر رہ جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں سے گزروں، کیا بیان کروں، کیا چھوڑوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو حسن کے پیکر ہیں، منبع ہیں، بابا ہیں، ملجا ہیں، محور ہیں، مرکز ہیں۔ وہ تو حسن کے قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، سرتاج ہیں۔ میں جب نبی کی سیرت کی جھلک دینا چاہتا ہوں، میں جب نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں تو سوچوں کی موجوں میں ہی مستغرق ہو جاتا ہوں۔ میں جب نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پکھڑیوں کو سونگھتا ہوں تو معنبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں جب نبی کی سیرت کے آسمان کے تاروں کی چمک اور دمک دیکھتا ہوں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں۔ وہ نبی جو زمین و زمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو زمین و آسمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو مکین و مکان سے پہلے ہے، وہ نبی تو ہر کہکشاں سے پہلے ہے، وہ نبی تو سارے جہاں سے پہلے ہے۔ یہ صرف کتابت کی شاعری نہیں ہے، یہ تخیل کی شاعری نہیں، بلکہ عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اسی نبی کا چرچا نظر آیا۔ عالم ارواح میں اللہ نے 2 جلسے کیے، ایک جلسے میں سارے انسانوں کو بلایا اور پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، اور دوسرے جلسے میں صرف نبیوں کو بلایا اور ان سے وعدہ لیا کہ اے نبیوں اگر تمہاری موجودگی میں میرا محبوب آ جائے اپنی نبوت چھوڑ کے ان کی شریعت اپنا لینا، ان کا تعاون فرمانا۔ یہ وعدہ عالم ارواح میں کیا، عالم ارواح میں اسی نبی کا درجہ، اور عالم ارواح سے جب میں اس عالم دنیا میں آیا تو دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی لوح پر، ہر زبان کی چوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر اسی نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آئے۔ جب میں پیدا ہوا
جب ہم پیدا ہوتے ہیں کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، دوسرے کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، اذان میں نبی کا نام، تکبیر میں نبی کا نام۔ میں جب مکتب چلا گیا پڑھنے کے لیے، مکتب میں مجھے کلمہ سکھایا گیا تو کلمے میں نبی کا نام، اور پھر اذان ہوئی نماز کے لیے، اس اذان میں نبی کا نام۔ پھر میں نے نماز پڑھی تو نماز میں تشہد میں اتحیات کے بعد اسی نبی کا درود نظر آیا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں اسی نبی کا وسیلہ نظر آیا۔ میں اس کے بعد میں نے قرآن کھولا تو قرآن میں اسی نبی کا ذکر، توریت میں اسی نبی کا ذکر، انجیل میں اسی نبی کا ذکر، زبور میں اسی نبی کا ذکر۔ میں کوئی عبادت کروں، کوئی ریاضت کروں، کوئی جو ہے عبادت کروں، کوئی اطاعت کروں، قرآن کی تلاوت کروں تو اسی نبی کا درجہ ہے۔ میں مکے گیا، بیت اللہ کے اوپر نبی کی عظمت برستی نظر آئی، بیت المقدس پر نبی کی عظمت ٹپکتی نظر آئی، مسجد نبوی میں اسی نبی کے روضے پہ خدا کی رحمت برستی نظر آئی۔ میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی نماز میں اسی نبی کا درود نظر آتا ہے۔ میں قبر میں چلا جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں قیامت کے میدان میں کھڑا ہو جاؤں تو قیامت میں میدان میں لواح الحمد کا جھنڈا نبی کی عظمت لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں حوض کوثر پہ چلا جاؤں، حوض کوثر کے پیالوں پہ اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں مقام محمود کو دیکھوں، اسی نبی کا نام لکھا نظر آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کی بیری کے پتیوں پر محمد لکھا نظر آتا ہے، عرش کے پایوں پہ محمد لکھا نظر آتا ہے۔ جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤں تو جنت کے ہر دروازے پر، ہر دریچے پر، ہر کھڑکی پر، ہر روشن دان پر اسی نبی کا روشن نام نظر آتا ہے۔ میں جنت کے اندر چلا جاؤں تو جنت کے دیواروں پر اور جنت کے درختوں کی پتیوں پر، حور و غلمان کے سینوں یعنی ان کے موتیوں پر اور فرشتوں کی جبینوں پر اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ غرض تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک جہاں جہاں تک دیکھوں، ایک طرف مجھے ذکر خدا نظر آتا ہے تو دوسری طرف مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آئیڈیل دیا ہمیں، فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کا محبوب سارے جہانوں کے لیے، کسی ایک دنیا کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، آسمانوں کے لیے، زمینوں کے لیے، کہکشاؤں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، ملائکوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مزدوروں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، جارو کشوں کے لیے، ٹیلروں کے لیے، دھوبیوں کے لیے، ہر نبی، ہر فرقے کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں کے بلکہ چیونٹیوں کے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، کیونکہ انسان راستہ بھٹک چکے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں عجیب انسانیت کا حال تھا، انسانیت ڈگمگائی ہوئی تھی اور جو ہے خطرات کی کھائی میں پڑنے والی تھی۔ محمد عربی نے آ کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھوں میں توحید کا جام دے کر اس کا سر بلند کر دیا۔ میرا نبی سب کے لیے رحمت بن کے آیا، عورتوں کے لیے نبی بن کے آئے، ماں کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ ماں کا وہ مقام نہیں تھا جب تک میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے، ماں کا یہ مقام نہیں تھا۔ لوگ ماں کو جو ہے وراثت کا مال سمجھتے تھے، ماں کا قتل ہو جاتا تھا، ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا جاتا تھا، ماں کو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ محمد عربی نے آ کے اعلان فرمایا، او انسانو، اس بوڑھی ماں کو دھکے مت دو، یہی ماں تمہارے لیے جنت ہے۔ ماں یہ وہ ہستی ہے جن کے قدموں میں میں نے جنت کو بسایا ہے۔ میں نے ہر جگہ یہ بات کہی کہ کوئی ایسا دھرم ہے جس میں عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہو۔ سوشل میڈیا پر اور چینلوں پہ بکواس کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن دکھاؤ نا کہ اگر کہیں عورت کے قدموں کے نیچے اگر جنت رکھی گئی ہے تو محمد عربی نے رکھی ہے وہ جنت، ورنہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی ویلیو نہیں تھا۔ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیا، انسانوں اپنی بیٹیوں کا احترام کرو،
اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں ان کے نام اچھے رکھے، تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، ان کا نکاح کر دے، ایسے ماں باپ پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لوگ تو بیٹی کو زندہ دفن کر رہے تھے، اور جب فاطمہ آتی تو محمد عربی استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو چھوٹی آپ کی بیٹی ہے، آپ کی چھوٹی اولاد ہے، ان کو دیکھ کے آپ اتنی بڑی ہستی، سارے کائنات کے نبی، سارے نبیوں کے نبی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تمہاری نگاہوں میں یہ چھوٹی ہے، میری نگاہوں میں جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے، میں کیوں نہ کھڑا ہوں گا؟ میری بیٹی فاطمہ یہ وہ بیٹی ہے جس کو دیکھ کر خدا کے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹی کی عظمت دکھائی، جب بیٹی آتی کھڑے ہو جاتے اور پیشانی چومتے اور احترام فرماتے، ورنہ بیٹی بہن کا مقام نہیں تھا۔ بھائی اپنی بہن کو سجا کے چوراہے پہ بیچتا تھا، صبح سے لے کے شام تک کھڑا رہتا تھا، اگر شام تک کوئی گراہک نہیں آتا تھا تو فری میں دھکے دے کر بہن کو گھر سے نکال دیتا تھا۔ محمد عربی نے آ کے اعلان کیا بہن دھکا دینے کی چیز نہیں ہے، بہن تم سے اگر ملنے آئے تو اس کے قدموں میں چادر بچھایا کرو۔ محمد عربی نے کر کے دکھایا۔ نبی کی بہن جب ملنے آئی، یعنی جنگ کرنے آئے تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد قبیلہ حوازن کی طرف جو جنگ ہوئی اس میں جو ہے قیدی پکڑے گئے، تو ایک لڑکی بھی پکڑی گئی، جس کو صحابہ نے پکڑا تو وہ کہہ گئی مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے، ہمارے نبی تو اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں، آمنہ کی پھر اور نہ کوئی بیٹا ہے نہ اور کوئی بیٹی ہے، تم کیسے ہمارے نبی کی بہن ہو گئی؟ کہا یہ تو تم کہہ رہے ہو، جاؤ نبی سے پوچھو دودھ پلانے والی حلیمہ کی بیٹی شیمہ آئی ہے، وہ کہہ دے کہ بہن نہیں ہے تو پھر میں مان جاؤں گی کہ بہن نہیں ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو جو اتنی تیز رفتاری سے اٹھے، کندھوں والی چادر گر گئی اور آگے نکل پڑے، اور پیچھے سے آواز دی بلال جی آمنہ کے لال۔ فرمایا وہ چادر لاؤ، کیا کریں گے اللہ کے رسول؟ فرمایا میری بہن آ رہی ہے، اس کے قدموں میں بچھاؤں گا۔ یہ بہن کو عزت دینا محمد عربی نے سکھایا۔ جب وہ آ گئی تو پھر اب اس چادر پہ بٹھایا، مشروب پلائے اور نبی سے تمر کھلائے، اور پھر کہا بہن اگر رہنا چاہتی ہو بھائی کے گھر رہ لو، وہ عزت دوں گا کہ دنیا کا کوئی بھائی اپنی بہن کو نہیں دے سکے گا، اور اگر جانا چاہتی ہو تو میں عزت سے آج تجھے رخصت کروں گا، اور ایسی شان سے رخصت کروں گا کہ لوگ دعوے تو خوب کریں گے کہ میں نے اپنی بہن کو الماریاں دی، میں نے اپنی بہن کو جو ہے جوڑے دیے۔ سن ذرا، میرے نبی نے اپنی بہن کو گھوڑے دیے اور سواریاں دی۔ بتا الماریاں مہنگی ہیں یا سواریاں مہنگی ہیں؟ عرب کے سرخ اونٹ دیے، سرخ اونٹ کی قیمت تمہاری فورچنر سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، وہ محمد عربی نے اپنی بہن کو دیے۔ تو اسلام بہن بیٹی کو دینے سے منع نہیں کرتا، اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ اس جہیز کی رسم کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہیز کی رسم نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کا گلا گھونٹ دیا، نہ جانے کتنی بہنوں کو پینٹرول ڈال کے جلا دیا گیا، طلاقیں پڑ گئی اس دہیج کی وجہ سے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے دہیج کو تو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، لیکن تو چھپ چھپ کے، نبی نے فرمایا اللہ اگر کسی کو 2 بہنیں یا 3 بہنیں، 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں دے، نام اچھے رکھو، نام اچھے رکھو، یوں نہیں جو چل پڑے وہ چل پڑے، بس نام نہیں دیکھتے، بس اس کا نام کیا ہے؟ شاہ رخ خان کے بیٹے کا نام آرین ہے، ہم بھی آرین، ارے آرین تیرے دیکھ یار مسلم نام ہے کہ نہیں؟ عربی چھوڑ، اسلام چھوڑ، صحابہ کا نام چھوڑ، جو ہے نبیوں کا نام تو چھوڑ، یہ تو دیکھ مسلمانوں کا نام بھی ہے کہ نہیں آرین؟ تو خیر نبی نے فرمایا نام اچھے رکھو، اور دوسرا بتایا تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو، یعنی اسلام بیٹی کو بھی تعلیم سے محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ نبی کے گھر میں دیکھ لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی امی عائشہ مدینے کی کامیاب ترین لیڈی ڈاکٹر تھی، اور امی عائشہ نے زندگی بھر پردے کے پیچھے بیٹھ کر بڑے بڑے مردوں کو پڑھایا ہے۔ یعنی اسلام نہ تو ٹیچر بننے سے منع کرتا ہے، نہ لڑکی کو
ڈاکٹر بننے سے منع کرتا ہے، اسلام کہتا ہے پردے میں رہ۔ اسلام تعلیم کے راستے میں روڑے نہیں اٹکاتا بلکہ پردہ لٹکاتا ہے تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے۔ اور روایت میں فرمایا اگر کوئی ماں باپ یا بھائی بہن زندگی بھر اگر وہ خرچ کرتے رہے اپنی بہنوں پر، تو فرمایا اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو عزت سے دیکھتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام دے دیا، اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں۔ تو میرا نبی بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ میرے نبی نے بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے شفقت کے ڈالے۔ ہائے ہائے، واقعہ یاد آیا، ایک دشمن کی بیٹی آئی، کرسچن لڑکی، عیسائی لڑکی، جو تلوار کو زہر میں بجھا کے آئی تھی اور قسمیں کھا کھا کے آئی تھی کہ نعوذ باللہ میں محمد کا قتل کروں گی، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن صحابہ غالب آئے، وہ لڑکی پکڑی گئی اور گرفتار ہو کر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو نبی نے دور سے دیکھا تو بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ نبی نے اپنے رحمت والی کندھوں سے چادر اتاری، کہا میرے جانثارو یہ چادر لے جاؤ اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو۔ کسی نے کہا وہ تو دشمن کی بیٹی ہے، وہ تو حاتم طائی کی بیٹی ہے، وہ تو زہر تلوار کو زہر میں بجھا کے قسمیں کھا کے آپ کو قتل کرنے آئی تھی، اب اس کے سر سے اگر دوپٹہ سرک جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں نہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو۔ ہائے میرا نبی بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ مسلمانوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اسکول ضرور بھیجو لیکن اس کے سر سے دوپٹہ نہ سرکنے دو۔ محمد عربی نے دشمنوں کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے ڈالے۔ تو میرا نبی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، ماؤں کے لیے رحمت بن کے آئے، بیویوں کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آئے۔ بیوی کو مسکرا کے دیکھ لے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دے کے دیکھ، تجھے صدقے کا ثواب ملے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول پیار کا جملہ سنانے چلا ہوں، بیوی سے بات کرنے کا سلیقہ محمد عربی سے سیکھو۔ امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے سر میں آج درد ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا عائشہ یہ درد عائشہ کے سر میں نہیں محمد کے دل میں ہو رہا ہے۔ ہائے یہ پیار کا جملہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی حرم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بخار آ گیا تو کسی کو بھیجا، غلام کو بھیجا، جاؤ اپنے آقا سے، ہمارے آقا سے کہو مجھے بخار ہو گیا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ محمد عربی سے کہو جو کندھوں پہ چادر اوڑھ رکھی ہے وہ مجھے دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ جب وہ مانگنے کے لیے چادر گیا کہ خدیجہ نے آپ سے چادر مانگی ہے، نبی کا جملہ سننا، فرمایا خدیجہ نے چادر مانگی ہے، اگر خدیجہ کھال اور چمڑی بھی مانگتی تو محمد اتار کے دے دیتا۔ میرا نبی بیویوں کے لیے رحمت بن کے آیا، اور میرا نبی ہر انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ دھوبیوں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ کیوں؟ اپنے گھر میں کپڑے دھونے شروع کر دیے۔ امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم 11 حرم ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے کیوں دھو رہے ہیں؟ فرمایا میری امت میں کوئی ایسا آئے گا جو لوگوں کے کپڑے دھونے کا کام کرے گا، لوگ اس کو کوئی تانا نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ غریب ہے لوگوں کے کپڑے دھوتا پھرتا ہے، نہیں، میں محمد اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو کے اس غریب کا سر اونچا کرنا چاہتا ہوں۔ محمد عربی اور ٹیلروں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا، اپنے ہاتھ سے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ سوئی ہمیں دو، دھاگا ہمیں دو، میں سی لوں گی۔ فرمایا نہیں نہیں، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کپڑا سینے کا کام کریں گے، کوئی ان کو تانا نہ دے کہ یہ لوگوں کے کپڑے سیتا ہے، ٹیلر ہے، غریب ہے۔ فرمایا میں محمد اپنے ہاتھ سے کپڑے سی کر اس غریب کی گردن اونچی کر رہا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا، امی عائشہ نے کلائی پکڑ لی، اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کس لیے ہیں؟ آپ کی خدمت کے لیے ہم موجود ہیں، آپ اپنے گھر میں جھاڑو کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا میں اس لیے دے رہا ہوں، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو لوگوں کے
گھر کے اندر صفائی دیں گے یا گلیاں صاف کریں گے، کبھی سڑکیں صاف کریں گے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی انسان ان جھاڑو لگانے والے کو حقیر نہ سمجھے۔ میں محمد اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے کر اس غریب کا سر اونچا کر رہا ہوں۔ سب کے لیے میرا نبی رحمت، مزدور کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، جب مدینہ میں انٹری ہوئی تو صحابہ نے استقبال کیا، تو ایک غریب صحابی جن کا نام سعد تھا وہ آگے بڑھے اور نبی سے مصافحہ کیا۔ جب نبی سے مصافحہ کیا تو اس صحابی کے ہاتھ کھردرے سے تھے، تو نبی نے پوچھا، او سعد تیرے ہاتھ کھردرے کیوں ہیں، گٹے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول میں ایک مزدور ہوں، سارا دن ہتھوڑے سے پتھر کوٹتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ نبی نے اس غریب مزدور کا ہاتھ چوما۔ او ہسٹری دانو، کوئی اور بڑا ایسا بتاؤ جنہوں نے کسی غریب کا ہاتھ چوما ہو۔ محمد عربی نے اس غریب مزدور کا ہاتھ چوما اور فرمایا، میری امت میں سب سے بہتر روزی ایسے مزدور کی ہے جو محنت سے حلال کماتا ہے۔ اور مالداروں ناراض مت ہو جانا، تمہارے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو نرم نرم گدوں پہ بیٹھ کے میرا اللہ کا ذکر کریں گے، ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مالداروں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کسی غریب انسان کے کام آ جاؤ۔ نبی نے فرمایا، کسی غریب انسان کے کام آ جانا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ او وکیلوں، تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ ایک دن بھی اگر اچھا فیصلہ کر دیا، نبی نے فرمایا ایک اچھا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ او ڈاکٹروں، تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ اگر مریض کے اوپر تم نے شفقت کی نگاہ ڈال دی تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ او سیاستدانوں، او پارشدوں، او ایم پی او، ایم ایل او، سرپنچوں، تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ تم پنچایت کے فیصلے انصاف سے کرو تو نبی نے فرمایا یہ عمل نماز سے بھی اونچا ہے۔ ایک دن عشاء پڑھانے نہیں آئے، بہت سوچ کے بول رہا ہوں، نماز پڑھانے نہیں آئے عشاء کی۔ صحابہ نے ویٹ کیا، نصف رات ہونے کو آئی، جہاں سے مکرو وقت شروع ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے اگر کوئی کرے تو، ورنہ عشاء کا ٹائم فجر تک رہتا ہے۔ نمازیں ساری جڑی ہوئی ہیں، صرف فجر ظہر ہے، باقی ظہر عصر تک ہے، عصر مغرب تک ہے، مغرب عشاء تک ہے، عشاء فجر تک ہے، لیکن جان بوجھ کے نصف رات تک عشاء کو لیٹ کرنا مکروہ ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھا دی، نبی نہیں آئے نماز پڑھانے۔ جب صبح فجر میں آئے اور سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کا رسول رات آپ عشاء میں نہیں آئے، ہم ویٹ کر 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 کے تھک گئے۔ اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے پڑھا دی۔ فرمایا، میں اس سے بھی اونچے کام میں لگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، نماز سے اونچا کام اسلام میں کون سا آ گیا؟ فرمایا، 2 پریواروں میں لڑائی ہو گئی تھی، میں ان کو ایک کرنے میں لگا ہوا تھا، اس لیے عشاء پڑھانے نہیں آیا۔ او سیاستدانوں، اس طرح فیصلے کرو تو یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ میرا نبی سب کے لیے رحمت بن کے آیا، غیر مسلموں کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا، مشرکین کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ لوگوں نے کہا آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، نبی نے فرمایا، میں بد دعا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو صرف رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کر دیں، جنہوں نے کبھی 3 میل تک پتھر برسائے اور قبیلہ حوازن کی جنگ میں تیر برسائے۔ نبی نے فرمایا، اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ ثقیف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں سے کوئی مانے گا۔ احسان ہے محمد عربی کا، یہ روشنی جو تمہیں ہندوستان میں نظر آ رہی ہے، اگر اللہ کے رسول اس دن طائف والے ہلاک کروا دیتے، کیونکہ فرشتے اتر چکے تھے، اللہ سے پوچھ کے آئے تھے، اگر اجازت دے تو پہاڑوں کو ملا دے، اگر آپ کہیں تو طائف کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، آپ کہیں تو طائف کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دے۔ نبی نے فرمایا نہیں، انہوں نے نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں سے کوئی مان لے گا۔ اور مانا۔ یہ محمد بن قاسم جو آیا یہ اسی ثقیف قبیلے سے تھا، اور اس سے بھی پہلے ہندوستان میں اسلام جو آیا، بمبئی کے ساحل پہ تھانہ پر اسلام جو آیا،
بحرین اور عمان کے گورنر حضرت عثمان بن ابو العاص نے اپنے بھائی حکم بن ابو العاص کو جو بھیجا، بمبئی کے ساحل اور تھانہ پہ جو اسلام آیا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ بھی بنی ثقیف سے تھے، اور کراچی کے ساحل پر محمد بن قاسم سے بھی بہت پہلے حضرت عمر کے زمانے میں بحرین اور عمان کے گورنر نے عثمان بن ابو العاص نے اپنے دوسرے بھائی حضرت مغیرہ بن ابو العاص کو جب کراچی جسے دبل کہا جاتا تھا اس دبل پہ بھیجا تھا، یہاں جو اسلام جب آیا یہ قبیلہ بھی بنو ثقیف طائف والوں سے تھا، تو یہاں ہندوستان کی روشنی بھی محمد عربی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ خیر میرا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، یہودیوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ یہودی کا جنازہ دیکھ کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ نبی نے کسی نے عرض کیا اللہ کا رسول یہ تو دشمن کا جنازہ ہے، یہ تو اسلام کا دشمن تھا۔ فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا، تھا تو انسان، تھا تو میرا امتی، کاش کہ یہ بھی اسلام اور ایمان لا کر دوزخ سے بچنے والا بن جاتا۔ میرا نبی سب کے لیے رحمت بن کے آیا، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، غریبوں کے حقوق بتائے، انسان چونٹی کا حق بتا دیا، جانوروں کا حق بتایا، ہرنی نے آ کے شکایت کی، اونٹ نے آ کے شکایت کی، ایک صحابی نے چڑیا کے بچے پکڑے، فرمایا چھوڑ دو بیچارے کی ماں پریشان ہو رہی ہے۔ چونٹی کا حق بتایا، فرمایا چونٹی کو زندہ مت جلانا، اور فرمایا چونٹی اگر جا رہی ہو تو اسے مت لتاڑنا، اور فرمایا اپنے پیشاب کرتے وقت اپنے پیشاب کی دھار میں چونٹی کو مت غرق کرنا۔ میرا نبی سب کے لیے رحمت بن کے آیا۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، بس یہ شعر سن لو، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، آج جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جن کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ستم کے عوض ان کو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔